پیارے بچوں، اس نشست میں ہم بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن راجستھان کی کلاس 10th کے اردو سبجیکٹ کی درسی کتاب نوائے اردو کا حصہ نظم کا سبق نمبر 5 محنت کرو کا مطالعہ کریں گے۔ اس ویڈیو کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم شاعر سے متعلق معلومات حاصل کریں گے اور اس کے دوسرے حصے میں ہم سبق نظم محنت کرو پڑھیں گے اور اس کے تیسرے حصے میں ہم اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نظم محنت کرو۔ مولانا محمد حسین آزاد۔ محمد حسین ان کا نام تھا اور یہ آزاد تخلص لگایا کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 1830 میں دہلی میں، یعنی دلی جو شہر ہے وہاں پر ہوئی۔ ان کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا، جو کہ دلی کے ایک مشہور عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قابل قدر صحافی کہتے ہیں جرنلسٹ کو، یا ہندی میں اس کو ہم کہیں گے پترکار تھے۔ یہ ان کے والد صاحب مولوی محمد باقر نے 1837 عیسوی میں دہلی میں ایک اخبار نکالا جس کا نام تھا دہلی اردو اخبار، اور اسی اخبار کے ذریعہ انہوں نے جب 1857 کی جو ہندوستان کی بھارت کی پہلے جنگ آزادی تھی اس کی انہوں نے اپنے اخبار کے معرفت سے اس کی حمایت کی تھی۔ تو انگریز اس پر ناراض ہو گئے اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، یعنی ان کو مار دیا گیا۔ یہ جنگ آزادی کی خاطر شہید ہونے والے پہلے صحافی، پہلے جرنلسٹ یا پہلے پترکار تھے۔ محمد ابراہیم جوگ یہ جو ایک شاعر تھے، ان سے باقر صاحب کے اچھے مراسم تھے، اچھے تعلقات تھے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے، یعنی یہ مولانا محمد حسین آزاد ہے، ان کو جوگ کا شاگرد بنوا دیا۔ آزاد پہلے شیخ محمد ابراہیم جوگ کی شاگردی میں رہے، پھر حکیم آغا جان عیش کے شاگرد ہو گئے۔ آزاد نے دہلی کالج سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی تھی، اور 1857 کی تحریک آزادی، اور یا اس کو ہم کہیں بھارت کی پہلی جنگ آزادی کی جو لڑائی ہے یہ ناکام ہو گئی۔ تو انگریزوں کا ظلم و تشدد بھارتیوں پر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتروا دیا، کئی لوگوں کو پھانسی لگوائی، اور ان کی جو آراجی کو ضبط کر لیا گیا۔ زمین جائیداد کو انگریزوں نے غصب کر لیا، زبردستی ان کو حاصل کر لیا، ان پر اپنا قبضہ جما لیا۔ تب یہاں کے جو لوگ تھے جو آزادی کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے، ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی اور ادھر ادھر ہونا پڑا۔ کئی لوگوں کو انہوں نے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا۔ اس طرح سے ہزاروں ہندوستانی اس جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد شہید ہو گئے۔ تو محمد حسین آزاد کو بھی اس وقت کئی ساری پریشانیوں کا، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان کے حصے میں جو مشکلات ہیں وہ کچھ زیادہ ہی آئیں۔ اب انہوں نے جہاں پر یہ رہتے تھے دلی، اس کو انہوں نے چھوڑنا پڑا، یعنی ترک وطن ہو گئے، اس جگہ کو چھوڑ دیا اور ادھر ادھر چھپتے رہے، بھاگتے رہے اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ آخرکار اسی طرح سے یہ بھاگتے پھرتے، آخرکار اسی طرح کی جد و جہد اور کوشش کرتے کرتے
یہ لاہور پہنچے اور وہاں پر جو محکمہ تعلیم یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں جا کر کے انہوں نے نوکری کر لی۔ آزاد نے محکمہ تعلیم کے جو ڈائریکٹر تھے کرنل ہالرائڈ ان کی سرپرستی میں اور مولانا الطاف حسین حلی کے ساتھ مل کر لاہور میں انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی اور 1874 میں بزم مناظمہ کی شروعات کی۔ اس میں مشرا طرح کے بجائے نظمیں لکھنے کے لیے موضوع دیا جاتا تھا، یعنی ایک ٹاپک دے دیا جاتا تھا، اس ٹاپک کے اوپر نظمیں لکھنی پڑتی تھی۔ اس طرح اردو شاعری کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ تو یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اس میں اب ٹاپک دیا گیا کہ آپ کو اس ٹاپک پر اپنی شاعری لکھنی ہے، شاعری کہنی ہے، نظمیں کہنی ہے۔ تو یہ ایک نیا رواج کا آغاز ہوا۔ بعد میں یہ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی فارسی کے پروفیسر بھی مقرر ہو گئے۔ ان کی ادبی خدمات کے صلے میں حکومت نے انہیں 1887 میں شمس العلماء کا خطاب دیا، یعنی یہ جو اعزاز تھا اس سے ان کو نوازا گیا، جس کا نام شمس العلماء تھا۔ جوان بیٹی کی بے وقت موت سے آزاد کو بہت ہی گہرا صدمہ لگا، بہت ہی دکھ ہوا ان کو، اور اسی دکھ میں اور اسی پریشانی کی وجہ سے ان پر جنون طاری ہو گیا، یعنی پاگل پن کی شکار ہو گئے، اور اسی حالت میں یعنی اسی پریشانی کی حالت میں، غم کی حالت میں 1910 میں لاہور میں ان کی وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا اور یہ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آزاد نے نثر و نظم دونوں میں لکھا ہے۔ نثری تصانیف میں آب حیات، نیرنگ خیال، نثری تصانیف میں آب حیات، نیرنگ خیال، سخندان فارس، دربار اکبری وغیرہ مشہور ہیں۔ اسی طرح سے ان کی نظموں کے اندر نظم دل افروز اور نظم آزاد ان کے شاعری کے مجموعے ہیں، یعنی ان کی جو شاعری لکھی گئی ہے ان نظموں کو ایک جگہ اکٹھے کر کے یہ 2 مجموعے ان کے تیار کیے ہوئے ہیں۔ شب قدر، صبح امید، گنج قنات، داد و انصاف اور خواب امن ان کی مشہور مثنویاں ہیں، یعنی انہوں نے مثنویاں بھی کہی ہے، لکھی ہے، تو یہ ان کی مشہور و معروف مثنوی ہیں۔ مولانا آزاد جو زبان استعمال کرتے تھے وہ بہت ہی سادہ ہوتی تھی اور بہت ہی آسان زبان ہوتی تھی تاکہ پڑھنے والے کے وہ سمجھ میں آ جائے۔ اس کے باوجود وہ دلکش بھی ہوا کرتی تھی، یعنی ان کی جو زبان تھی، ان کی جو شاعری تھی، نظمیں تھی، ان میں جو لکھاوٹ تھی اس میں سادگی اور دلکش دونوں طرح کی خوبیاں پائی جاتی تھی۔ منظر نگاری میں ان کو کمال حاصل تھا اور یہ کسی منظر کی عکاسی کرتے تھے، منظر کا بیان کرتے تھے، تو اس پر بھی ان کو بہت ہی اچھا کمال حاصل تھا کہ جب یہ اس منظر نگاری کو پیش کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ اس کا نقشہ ہمارے سامنے کھنچ جاتا۔ ان کی شاعری فطرت پرستی، حق پسندی اور حیات انسانی کی تفسیر ہے۔ اب جو انہوں نے شاعری کہی ہے وہ فطرت پر مبنی تھی، یعنی صرف خواب و خیالوں پر نہیں ہو کر کے حق پسند تھی، اور ساتھ ہی انسان کی جو زندگی ہے اس سے بھی اس کا جڑاؤ تھا،
اس کی بھی اس میں تفسیر تھی۔ اب یہ جو نظم دی گئی ہے محنت کرو، اس میں آزاد نے منفرد انداز میں مختلف مثالیں اور دلیلیں دے کر انسانوں اور خاص کر طالب علموں یعنی اسٹوڈنٹس کو محنت کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ کو محنت، اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، کامران ہونا ہے، کامیابی کی اونچائیوں کو اگر آپ کو چھونا ہے تو آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ بنا محنت کے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اسی محنت کرنے کا درس اس سبق میں دیا گیا ہے۔ اب ہم یہ نظم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ محنت کرو۔ نظم محنت کرو ہے امتحان سر پر کھڑا، محنت کرو محنت کرو، باندھو کمر بیٹھے ہو کیا، محنت کرو محنت کرو، بے شک پڑھائی ہے سوا اور وقت ہے تھوڑا رہا، ہے ایسی مشکل بات کیا، محنت کرو محنت کرو، شکوے شکایت جو کہ تھے تم نے کہے ہم نے سنے، جو کچھ ہوا اچھا ہوا، محنت کرو محنت کرو، محنت کرو انعام لو، انعام پر اکرام لو، جو چاہو گے مل جائے گا، محنت کرو محنت کرو، جو بیٹھ جائیں ہار کر کہہ دو انہیں للکار کر، ہمت کا کوڑا مار کر، محنت کرو محنت کرو، تدبیریں ساری کر چکے باتوں کے دریا بہہ چکے، بک بک سے اب کیا فائدہ، محنت کرو محنت کرو، یہ بیج اگر ڈالو گے تو دل سے اسے پالو گے تم، دیکھو گے پھر اس کا مزہ، محنت کرو محنت کرو، محنت جو کی جی توڑ کر ہر شوق سے منہ موڑ کر دو گے دم میں فیصلہ، محنت کرو محنت کرو، کھیتی ہو یا سوداگری ہو، بھیک یا ہو چاکری، سب کا سبق یکساں سنا، محنت کرو محنت کرو، جس دن بڑے تم ہو گئے دنیا کے دھندوں میں پھنسے، پڑھنے کی پھر فرصت کجا، محنت کرو محنت کرو، بچپن رہا کس کا سدا، انجام کو سوچو ذرا، یہ تو کہو کھاؤ گے کیا، محنت کرو محنت کرو۔ پیارے بچوں، اب ہم نظم محنت کرو جس کے شاعر مولانا محمد حسین آزاد ہے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ کوئی بھی امتحان ہے، چاہے بورڈ کا امتحان ہو یا آگے یونیورسٹیز کے ایگزام ہو، ان میں جب بھی کوئی اصناف شاعری جیسے غزل، مثنوی، مرثیہ، نظم، ان کا جب خلاصہ یا تصریح بیان کی جاتی ہے تو سب سے پہلے وہاں پر ہمیں اس شاعر کا حوالہ دینا پڑتا ہے کہ اس نظم کو یا غزل کو، مثنوی، اس کا شاعر کون ہے، اور ساتھ ہی ہمیں اس نظم کا، اس غزل کا، مثنوی، مرثیہ جو بھی وہاں ہے اس کا بتانا پڑتا ہے کہ وہ کہاں سے لیا گیا ہے، اس کا عنوان بھی ہمیں بتانا پڑتا ہے۔ تو آئیے اب ہم نظم محنت کرو کی تشریح دیکھتے ہیں۔ ہے امتحان سر پر کھڑا، محنت کرو محنت کرو، باندھو کمر بیٹھے ہو کیا، محنت کرو محنت کرو۔ تشریح کو ہم ہندی میں ویاکھیا بھی کہتے ہیں۔ یہ اشعار شاعر محمد حسین آزاد کی نظم محنت کرو سے لیے گئے ہیں۔ ان اشعار میں شاعر طالب علموں سے کہہ رہے ہیں کہ امتحان کے دن اب قریب ہیں، اس لیے تم جی جان سے تیاری میں لگ جاؤ، سستی اور کاہلی کو دور کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔
اس لیے پوری طرح سے تیار ہو جاؤ اور محنت کرو۔ یہ اس کا دوسرا بند ہے۔ بے شک پڑھائی ہے سوا اور وقت ہے تھوڑا رہا، ہے ایسی مشکل بات کیا، محنت کرو محنت کرو۔ اس بند میں ایک مشکل الفاظ ہے سوا۔ سوا کے معنی ہوتا ہے زیادہ، تو اس کی ہم تشریح دیکھتے ہیں۔ ہم کو بہت زیادہ پڑھائی کرنی ہے اور ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے۔ اس طرح کے مشکل حالات میں ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے اور محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے اور ہمیں محنت کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اس کا تیسرا بند ہے۔ شکوے شکایت جو کہ تھے تم نے کہے ہم نے سنے، جو کچھ ہوا اچھا ہوا، محنت کرو محنت کرو۔ جو کچھ تمہارے شکوے شکایت تھے وہ ہم نے سنے۔ شکوے شکایت اور یہ جو کچھ بھی ہوا اچھا ہوا کہ آپ نے ہمیں کہا کہ پڑھو 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 محنت کرو، تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوا۔ اب ہمیں پچھلی باتوں کو بھلا کر پوری جی جان سے محنت کرنے میں جٹ جانا چاہیے۔ محنت کرو انعام لو، انعام پر اکرام لو، جو چاہو گے مل جائے گا، محنت کرو محنت کرو۔ اکرام کا معنی ہوتے ہیں بخشش، عزت و کرم۔ تو اس کی تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ اگر تم محنت کر کے کامیابی حاصل کرو گے تو تم کو اس کا انعام ملے گا اور دنیا میں تمہاری عزت ہوگی۔ یعنی ہم محنت کر کے جو بھی مقام و مرتبہ حاصل کریں گے تو دنیا میں ہماری واہ واہی ہوتی ہے۔ اپنی محنت سے تم جو چاہو گے وہ حاصل کر لو گے، اور اگر ہم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہیں تو وہ محنت سے ہی اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ ہمیں مل جاتی ہے یا اس کا صلہ یا بدلہ ہمیں ضرور ملتا ہے۔ جب بھی ہم محنت کرتے ہیں تو بیکار اور اکارت نہیں جاتی، اس لیے اپنی محنت کو جاری رکھو۔ جو بیٹھ جائیں ہار کر، کہہ دو انہیں للکار کر، ہمت کا کوڑا مار کر، محنت کرو محنت کرو۔ یعنی جو بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے ہیں ان کو کہہ دو کہ اس طرح ہمت ہار کر بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو محنت کرو اور محنت کو اپنا ہتھیار بناؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔ تدبیریں ساری کر چکے، باتوں کے دریا بہہ چکے، بک بک سے اب کیا فائدہ، محنت کرو محنت کرو۔ تدبیر ہوتی ہے علاج یا سوچ بچار کرنا، بندوبست کرنا، کوشش کرنا۔ تم نے ساری کوششیں کر کے دیکھ لی اور خوب باتیں بھی کر لی، اب فالتو اور بیکار باتوں میں اپنا وقت برباد مت کرو کہ اس بک بک یعنی یہ جو بکواس تم کر رہے ہو فالتو کی، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے محنت کرو اور محنت کو اپنی عادت بنا لو۔ یہ بیج اگر ڈالو گے تم دل سے، اسے پالو گے تم، دیکھو گے پھر اس کا مزہ، محنت کرو محنت کرو۔ تشریح: تم اپنے دل میں محنت کرنے کا پکا ارادہ کر لو، یعنی عزم مصمم کر لو اور اس پر ڈٹ جاؤ، پھر تم خود محنت کی مٹھاس کا مزہ پالو گے۔ یعنی اس کی جو محنت کی جو مٹھاس ہے اس کو تم پالو گے، اس تک پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے محنت کرو محنت کرو۔ محنت جو کی جی توڑ کر، ہر شوق سے منہ موڑ کر دو گے دم میں فیصلہ، محنت کرو محنت کرو۔ تشریح: کسی بھی امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جی توڑ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر محنت کے ہم کسی بھی چیز کو نہیں پا سکتے، اور ساتھ ہی ہر ایک شوق کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ آپ کو بھی بہت سارے شوق ہوتے ہیں، جیسے امتحان آتے ہیں تب ہمیں ہمارا دھیان صرف پڑھائی کے اوپر ہی لگا دینا چاہیے اور محنت کر کے کامیابی حاصل کرنا چاہیے۔ اگر یہ خوبیاں تم میں ہے تو یقیناً محنت کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کھیتی ہو یا سوداگری ہو، بھیک ہو یا چاکری، سب کا سبق یکساں سنا، محنت کرو محنت کرو۔ سوداگری کہتے ہیں تجارت، بیوپار، بزنس، اور چاکری ہوتا ہے ملازمت کرنا، نوکری کرنا۔ یکساں کا معنی ہوتا ہے ایک سا، برابر۔ اس کی تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے کھیتی کا کام ہو یا کوئی تجارت ہو، بیوپار ہو، یا جو لوگ بھکاری ہیں، بھیک مانگتے ہیں، ان کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔
یعنی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے، جب جا کے ان کو پیسے ملتے ہیں، اور کئی طرح کی ان کو ایکٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو ایسا مجبور اور لاچار دکھانا پڑتا ہے، تو ان کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی نوکری کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پر ہر ایک چیز کے اندر، ہر ایک اس طرح کے محکمے میں ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت سے ہی وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جس دن بڑے تم ہو گئے دنیا کے دھندوں میں پھنسے، پڑھنے کی پھر فرصت کوزا، محنت کرو محنت کرو۔ کوزا کا مطلب ہوتا ہے کہاں۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے اور کام دھندے میں الجھ جاؤ گے تو پھر تم کو پڑھنے لکھنے کی فرصت کہیں نہیں ملے گی۔ ابھی وقت ہے، اس لیے محنت کرو۔ یعنی جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب تمہارے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ آ جائے گا، گھر کی ذمہ داریاں، باہر کی ذمہ داریاں، کام دھندے کی فکر، گھر والوں۔ اس لیے جب تم اس طرح کے الجھاڑ میں الجھ جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ پہلے سے ہی تم محنت کرو، پڑھائی کرو، کامیابی حاصل کرو، کیونکہ یہ جو وقت گزر جائے گا یہ آپ کو واپس دوبارہ نہیں ملے گا۔ پھر آپ پچھتاؤ گے کہ اس وقت میں اس طرح سے کر لیا ہوتا تو اچھا رہتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور اس میں محنت کر کے کامیابی حاصل کریں۔ بچپن رہا کس کا سدا، انجام کو سوچو ذرا، یہ تو کہو کھاؤ گے کیا، محنت کرو محنت کرو۔ سدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، اور انجام ہوتا ہے نتیجہ۔ اس کی تشریح، کسی کا بھی بچپن ہمیشہ نہیں رہتا ہے، یعنی ابھی آپ بچے ہیں، پھر آپ بڑے ہو جائیں گے، پھر آپ کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ آ جائے گا اور آپ کو کام دھندے کی فکر رہے گی۔ اس لیے تم اپنے انجام کے بارے میں سوچو، جو آنے والا آپ کا مستقبل ہے اس کو سوچو۔ اگر آپ نے یہ وقت کاہلی، سستی اور بیکار کے کاموں میں گنوا دیا تو پھر یہ وقت لوٹ کر آپ کے پاس واپس نہیں آئے گا۔ اور یہ بتاؤ کہ پھر تم کیا کھاؤ گے، یعنی اگر آپ کے پاس میں کوئی اچھا کام دھندہ نہیں ہوگا، آپ ایسے ہی محنت مزدوری کرتے پھریں گے، اور اس وقت کو جو آپ کو ملا ہے اس کو غنیمت جان کر اچھے کاموں میں نہیں لگایا تو آپ کو بھوکا مرنے کی نوبت آ جائے گی۔ یعنی اگر آپ نے اس وقت کی قدر نہیں کی، اس میں محنت نہیں کی، تو آنے والے وقت میں آپ بھوکے مر جائیں گے۔ اس لیے ہمیں محنت کر کے، جو ابھی وقت ملا ہے اس میں ہمیں محنت کر کے کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ اس نظم محنت کی تشریح اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ شکریہ۔